میرے ساتھ مل کر کھولیں کلام مقدس میں سے مقدس پالوس رسول کا کلسیوں کی کلیسیا کے نام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی تیسری آیت کے آخر تک خداوند کے کلام میں سے تلاوت کو سنیں گے۔ مقدس پالوس رسول کا کلسیوں کے نام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی تیسری آیت کے آخر تک ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت کو سنیں گے۔ پاک کلام میں لکھا ہے، پولوس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہے، اور بھائی تیموتھیوس کی طرف سے مسیح میں ان مقدس اور ایماندار بھائیوں کے نام جو کلسے میں ہیں، ہمارے باپ خدا کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ ہم تمہارے حق میں ہمیشہ دعا کر کے اپنے خداوند یسوع مسیح کے باپ یعنی خدا کا شکر کرتے ہیں۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ ہم کلام مقدس میں سے کلسیوں کے خط میں سے پیغامات کے سلسلے کا آغاز اس وقت سے کریں گے، اور آج کا پیغام جو ہم سننے والے ہیں اس میں ہم کلسیوں کے خط کے تعارف پر غور کریں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ خداوند کا بندہ پولوس رسول کلسیوں کے خط کو تحریر کرتے ہوئے مسیح کی فضیلت کس طرح بیان کرتا ہے، مسیح کی فضیلت کہ مسیح افضل کیوں ہے، اور ہم ایماندار ہوتے ہوئے جب مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم مسیح کو افضل کیوں کہتے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے۔ آج کے پیغام میں ہم ان باتوں پر غور کریں گے۔ انگریزی زبان میں کلسیوں کو کلوشین کہا جاتا ہے، اور جب ہم خداوند کے کلام کے اس حصہ کو پڑھتے ہیں کلسیوں کے خط کو، تو اس خط کے اندر خداوند یسوع مسیح کی فضیلت اور کس طرح بدعتی فرقوں سے، غلط تعلیمات سے کیسے ہم نے خبردار رہنا ہے، یہ باتیں نمایاں طور پر اس خط میں موجود ہیں۔ خداوند کے خادم جو RCH لینسکی ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ کلسیوں کے خط کی گہرائی میں جانا، یعنی کلسیوں کے خط کو پڑھنا اور اس کو گہرائی میں جا کر پڑھنا، صرف مطالعہ کرنا نہیں بلکہ گہرائی میں جا کر اسے پڑھنا اور اس کو سمجھنا، اس کے الہامی خیالات پر جو الہامی زبان میں ملبس ہیں اور اس پر غور کرنا، اور اس کے خیالات کو جو نور کی مانند ہیں، یہ انسان کو روح کی قوت سے بھر دیتا ہے۔ کلسیوں کے خط کو پڑھنا یہ ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے۔ خداوند کا بندہ یہ کہتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے جو خیالات ہیں وہ نور کی طرح ہیں، اور یہ انسان کو روح کی قوت سے نئے طور پر بھر دیتا ہے، اور انسان کی زندگی کو اس سانچے میں ڈھال دیتا ہے کہ وہ اس زمانے میں رہتے ہوئے ابدیت کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ خط ہمیں تیاری بخشتا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے آئندہ آنے والے وقت کے لیے یعنی ابدیت کے لیے تیار ہو سکیں۔ پولوس رسول نے جب بہت سے خطوط لکھے تو اس نے اکثر خطوط بڑے شہروں کی کلیسیاؤں کو لکھے، لیکن یہ کلیسیا جو کلسے کی کلیسیا یہ ایک بڑا چھوٹا سا علاقہ ہے۔ پولوس رسول کے خطوط جس میں ہمیں روم کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے خدا کا بندہ ملتا ہے وہ رومیوں کا خط ہے، اور اسی طرح افسس کی کلیسیا یعنی افسیوں کا خط، کرنتھیوں کی کلیسیا کرنتھس کے علاقے میں رہنے والے ایمانداروں کے لیے وہ خط لکھتا ہے، اور کلسے یہ ایک چھوٹا علاقہ ہے، اور اس علاقہ نے بڑے اچھے دن کبھی دیکھے تھے، لیکن یہاں کی کلیسیا جو ہے یہ ابتدائی کلیسیا کے دور میں اس قدر زیادہ مشہور نہ تھی۔ یاد رکھیں خدا سب سے پیار کرتا ہے۔ یہ کلیسیا بڑی ہے، چھوٹی ہے، کلیسیا امیر ہے یا غریب ہے، یہ ہمارے سٹینڈرڈ ہیں، یہ ہمارے بنائے ہوئے معیار ہیں کہ میں اس کلیسیا میں جاؤں گا جہاں پر بہت امیر لوگ آتے ہیں، جو بہت بڑا چرچ ہے، جس کی
बिल्डिंग बहुत सालों पुरानी है, लेकिन याद रखें खुदावंद खुदा सबसे प्यार करता है। पौलुस रसूल ने जब ये खत कुलसे के ईमानदारों को लिखा, तो इस खत को लिखने से ये छोटा इलाका, ये छोटी कलीसिया जिसका जिक्र शायद अगर पौलुस इस खत को ना लिखता तो तारीख के तालिब इल्मों के अलावा कुलसे की कलीसिया को, कुलसियों की कलीसिया को ज़्यादा लोग जान नहीं सकते थे। लेकिन इनके ईमान ने और इनके खुदा के साथ चलने ने, खुदावंद के रूह कुदस ने इस वजह से अपने बंदा को, खुदावंद ने रूह कुदस की हिदायत से इस बात के लिए तैयार किया कि वो इस कलीसिया को खत लिखे, और इस वजह से इस कलीसिया का नाम खुदावंद के कलाम के अंदर भी आ गया। ये जगह गोया गैर अहम है, मगर पौलुस ने जो खत यहाँ पर भेजा, जिसे हम कुलसियों की कलीसिया के नाम खत कहते हैं, ये खत बहुत अहम है। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब, इब्रानियों के नाम का खत उसका पहला बाब, जब हम उनको पढ़ते हैं और इसी तरह हम कुलसे की कलीसिया को लिखे गए खत में यानी कुलसियों के नाम खत और उसका पहला बाब पढ़ते हैं, तो इस खत के अंदर भी यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की तरह और इब्रानियों के खत के पहले बाब की मानिंद इस खत के अंदर उसके पहले बाब में भी खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत का बयान बड़ी खूबसूरती के साथ किया गया है। ये खत कलीसिया के बाहमी ताल्लुकात, बिदती फिरकों और मसीही ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, ये खत इन सब बातों को बयान करता है। इस खत को लिखने वाला खुदावंद का बंदा खुद पौलुस रसूल है, और इस खत में तकरीबन 3 दफ़ा पौलुस रसूल इस बात का जिक्र करता है कि मैं पौलुस हूँ, मैं पौलुस तुम्हें इस खत को तहरीर करता हूँ, और वो अपने आप को मसीह का रसूल भी कहता है कि मैं वो हूँ जिसे भेजा गया है, मैं इस खत को तुम्हें तहरीर कर रहा हूँ। और पौलुस रसूल ने इस खत को, ये ख्याल किया जाता है कि इस खत को जब वो कैसरिया में कैद में था तो उस वक़्त उसने इस खत को तहरीर किया, और कुल से ये एक सूबा जो फ्रोगिया है उसका एक शहर है, फ्रोगिया सूबा का एक शहर कुल से है, ये आजकल एशियाई कोचक कहलाता है। एशिया के इलाका में तकरीबन तुर्की के एरिया में ये जगह कुल से जो है आज भी मौजूद है, लेकिन आज उसका नाम कुल से नहीं बल्कि कुछ और है या हो सकता है। खुदावंद के कलाम में जब हम इसकी पहली आयत पर गौर करते हैं तो कलाम में लिखा है कि पौलुस की तरफ से खत लिखते हुए पुराने वक्तों में जब कोई किसी को कोई खत लिखता तो ये तरीक़ाकार था कि मुसन्निफ खत लिखते हुए अपना जिक्र सबसे पहले किया करता था। तो पौलुस रसूल ने ये खत लिखा, ईमानदार कलीसिया को लिखा, सबसे पहले पहले बाब की पहली आयत के पहले हिस्सा में वो खत लिखते हुए इस बात का जिक्र करता है कि पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से मसीह यीशु का रसूल है, वो इस खत के आगाज में इस बात को बताता है कि ये खत लिखने वाला वो खुद है। पौलुस रसूल अपने तारुफ में इस बात को बयान करता है कि वो खुदा की मर्जी से खुदा की खिदमत के लिए चुना गया है। याद रखें कि जब खादमीन, वो लोग जो खुदा की खिदमत के लिए चुने जाते हैं, उनको उनके चुनाव में खुदावंद खुदा खुद मुदाखलत करता है। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी शख्स वो अपने तौर पर खुदा की खिदमत कर रहा है। जहां पर भी किसी को खुदावंद ने अपनी खिदमत के लिए चुन रखा है, याद रखें खुदावंद खुदा खुद मुदाखलत करके उसे, अगर खुदावंद की मर्जी है तो खुदावंद उसे अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। हमें कलाम मुक़द्दस में एक शख्स यूना के बारे में जिक्र मिलता है जिसे खुदावंद ने किस इलाका में भेजा था, किसी को याद है जी? किस इलाका में खुदावंद ने भेजा था कि जाकर वो मुनादी करे? नैनवा में खुदावंद ने उसे भेजा। उसने बड़ी कोशिश की कि वो नैनवा ना जाए, बजाय कि वो नैनवा जाए उसने तरसीस जाने वाले जहाज को पकड़ लिया। कलाम में लिखा कि वो किराया देकर उसमें सवार हुआ, लेकिन खुदावंद खुदा की ये मर्जी थी, खुदा की ये मर्जी थी कि वहां पर यूना ही जाकर मुनादी करे। तो खुदावंद ने खुद अपने बंदा को किन हालात से गुजार कर, मछली के पेट में डालकर, उसे जिंदा रख कर,
دوبارہ پھر اسے نینوا کے ساحل پر پہنچایا اور اسے پھر کہا، کلام میں لکھا دوسری بار خدا کا کلام اس پر نازل ہوا۔ خدا کی مرضی کے بغیر کوئی بھی شخص خدا کی خدمت کر نہیں سکتا، اور اگر کسی نے خدا کی مرضی کے بغیر، خدا کے انتظام کے بغیر خدا کی خدمت کرنا چاہا، خداوند نے اس خدمت کو اسے کرنے نہیں دیا۔ ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھ لیں یا نئے عہد نامہ میں دیکھ لیں، ہم ہارون کاہن کے بیٹوں ندب اور ابیہو کو دیکھیں، جب اوپری آگ لے کر مذبح پر گئے، خداوند کی مرضی نہیں تھی۔ کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ لے کر گئے تو خداوند خدا نے انہیں اس کام کو کرنے کے باعث اسی جگہ پر ہلاک کر دیا۔ اگر ہم اعمال کی کتاب میں دیکھیں، سکوا کاہن اس کے بیٹے ہیں، وہ یسوع کا نام لے کر بدروہیں نکالنا چاہتے ہیں، خداوند کی مرضی ان کے لیے نہیں ہے، وہ خداوند کے چنے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کی مرضی جب ان کے لیے نہیں تھی تو وہ بدرو جسے وہ نکال رہے تھے، وہ چلائی، اس بدرو نے کہا کہ میں پالوس کو بھی جانتی ہوں، میں پطرس کو بھی جانتی ہوں، تم کون؟ اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ بدرو گرفتہ زندگی جب ان پر جھپٹ پڑی۔ خدا کی خدمت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کی مرضی کو جانیں۔ ضروری نہیں کہ ہم ایک پاسبان بن کر، ضروری نہیں کہ ہم ایک چرچ کے ایلڈر بن کر خداوند کی خدمت کریں۔ ہمیں اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں پیش کرنا ہے اور یہ پوچھنا ہے کہ اے خداوند تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیری مرضی کو پورا کروں، تو کیا چاہتا ہے کہ میں کس طرح اے خداوند تیری خدمت کو سر انجام دوں۔ جب تک خداوند کی مرضی کسی بات کے لیے نہ ہو، ہم خدا کی خدمت کو سر انجام نہیں دے سکتے۔ آج سے 10 سال پہلے 8 جنوری 2012 مجھے اس خدمت کے لیے گاسپل بیپٹسٹ چرچ ساہیوال میں مخصوص کیا گیا۔ 8 جنوری 2012 کو مجھے باقاعدہ طور پر ordain کیا گیا، میرا آرڈینیشن ہوا، اور کل اس بات کو 10 سال پورے ہو چکے ہیں کہ میں خداوند کی خدمت کو سر انجام دوں۔ شاید میں ساہیوال میں کسی جگہ پر، شاید میں کسی اور جگہ پر خدا کی خدمت کرتا، لیکن خداوند کی یہ مرضی ہوئی کہ میں خداوند کی خدمت کرنے کے لیے اس جگہ پر آؤں۔ تو شاید آرڈینیشن وہاں پر ہوا تھا تو میں خدمت بھی وہیں پر کرتا رہتا، لیکن خداوند کی یہ مرضی تھی کہ اسی چرچ کے ایک حصہ میں جو شاید بند ہے، جو شاید چل نہیں رہا، میں وہاں پر آ کر خدا کی خدمت کروں۔ تو اس طرح ہم خدا کی مرضی کو جان سکتے ہیں جب ہم اپنا آپ اس کے سپرد کرتے ہیں۔ تو خداوند کا بندہ یہ کہتا ہے کہ میں پالوس جو خدا کی مرضی سے مسیح کا رسول ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ میں خدا کی مرضی سے مسیح کا کیا ہوں؟ رسول سے مراد وہ شخص ہے جسے بھیجا گیا ہو۔ رسول کون ہوتے ہیں؟ جنہیں بھیجا جاتا ہے۔ تو یسوع مسیح نے بھی 12 رسول چنے اور کلام میں لکھا ہے کہ اس نے انہیں بھیجا کہ جاؤ، جا کر شہروں میں منادی کرو۔ ان میں سے ایک شخص تو اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا، اسکریوتی، یہودا اسکریوتی، ہم اس کو جانتے ہیں۔ 11 رہ گئے۔ یسوع مسیح نے ان سے بھی کہا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم یروشلم میں کیا کرنا؟ ٹھہرے رہنا۔ انہیں بھیجا ضرور گیا تھا، لیکن قوت کا لباس ملنے تک انہیں کہا گیا کہ وہ یروشلم میں ٹھہرے رہیں۔ پالوس کہتا ہے کہ میں پہلی بات یہ کہ اگر خدا کا خادم ہوں تو کس کی مرضی سے ہوں؟ خدا کی مرضی سے۔ کس کی مرضی سے؟ دوسرا وہی کہتا ہے کہ میں خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہوں، یعنی مسیح کے کام کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ جب کوئی بھی خداوند کی خدمت کرتا ہے، اور پہلی بات یہ کہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق کام نہیں کرتا، اور دوسری بات یہ کہ وہ مسیح کا رسول نہیں ہے، تو وہ بہتر طور پر خدا کی خدمت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص پیٹ کے لیے خدمت کر رہا ہے، مسیح کا رسول بن کر نہیں کر رہا، تو ساری زندگی وہ روپے پیسے کے پیچھے بھاگتا رہے گا۔ اگر کوئی شخص خدا کی مرضی کے مطابق کام نہیں کر رہا تو یاد رکھیں کہ اس کا کام، اگر وہ خدا کا ہی کام کر رہا ہے، وہ کبھی بھی کام جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا اگر خدا کی مرضی اس میں شامل نہیں۔ تو یاد رکھیں مسیح میں رہتے ہوئے ہمیں یہ فضیلت حاصل ہے کہ اگر ہم مسیح میں رہتے ہوئے خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں افضل جانیں اور ہم اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کریں، تو وہ ہمیں اپنی خدمت عطا کرتا اور اپنے کام کے لیے چن لیتا ہے۔ اس دور میں جب رسول ہونے کے لیے کسی کو چنا جاتا تھا
آج تو بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اپوسل کہہ دیتے ہیں. اس ملک میں رہتے ہوئے ہمارے لیے رسول کا لفظ استعمال کرنا جو ہے وہ بڑا ہی پریشان کن ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس ملک کا قاعدہ یا قانون کیا ہے. ہم پادری سمان ضرور ہیں، ہم رسول نہیں. کلام کے مطابق اگر کوئی اپنے آپ کو اس دور میں، ابتدائی کلیسا کے دور میں اپنے آپ کو رسول یا یہ کہتا کہ میں خدا کی جانب سے بھیجا گیا ہوں، تو کلام کے مطابق اس کے اندر ایسی تمام چیزیں جو کلام میں لکھی ہیں اسے، ان باتوں کو اس کی زندگی میں پورا ہونا ضرور تھا. پالوس رسول کا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا دوسرا خط، دوسرا کرنتھیوں اس کا 12واں باب اور اس کی 12ویں آیت خدا کے کلام میں لکھا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں خدا کی مرضی سے مسیح کا رسول ہوں. تو کیا رسول ہونے کی خوبیاں اور علامتیں اس میں موجود ہیں؟ پالوس خود بیان کرتا ہے. دوسرا کرنتھیوں اس کا 12واں باب اور 12ویں آیت میں لکھا ہے، رسول ہونے کی علامتیں کمال صبر کے ساتھ نشانوں اور عجیب کاموں اور معجزوں کے وسیلے سے تمہارے درمیان ظاہر ہوئیں. پالوس کہتا ہے کہ رسول ہونے کی ساری علامتیں، کیا ہونے کی؟ رسول ہونے کی ساری علامتیں. کیونکہ یاد رکھیں کہ جس کسی کو خدمت ملتی، خداوند جس کو چنتا، ابتدائی کلیسیا میں بھی ایسے تھا کہ نشان اور عجیب کام خدا القدس کی قدرت سے ان زندگیوں کی وسیلہ سے وقوع میں آتے. اگر ہم اعمال کی کتاب کو پڑھیں، یسوع مسیح تو کسی کو کہتا تو شفا ملتی. کلام میں لکھا ہے کہ جو رسول ہیں، پطرس رسول ہے، یوحنا ہے، وہ چلتے جاتے ان کا سایہ کسی پہ پڑتا تو وہ شفا پا جاتا. کوئی کہتا کہ مجھے ٹھیک کر دو، میرا لنگڑا پن ٹھیک ہو جائے، وہ ان سے مانگ رہا ہے کہ مجھے کچھ دے دو. کلام میں لکھا ہے کہ پطرس کہتا ہے اس لنگڑے شخص سے کہ سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں، جو کچھ ہے وہ تمہیں دیتے ہیں، جاؤ یسوع کے نام سے شفا پاؤ. تو وہ لنگڑا جو اپنے لیے روپے پیسے مانگتا ہے، ایک عجیب کام ہوتا ہے کہ وہ چلنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ سب کچھ خداوند کی طرف سے تھا. یہ سب کچھ کلیسیا میں کیوں تھا؟ کیونکہ یہ لوگ، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یہودیوں میں رہ کر خدمت کا کام کر رہے تھے. تو یہودی کسی شخص کو اگر وہ اپنے آپ کو نبی یا رسول کہتا، اسے ایسے نہیں مان لیتے تھے کہ کوئی اٹھ کر آگے اور کہے کہ میں نبی ہوں. جب تک عجیب کام، نشان اور معجزے اس سے نہیں ہوتے تھے، وہ اسے سمجھتے نہیں تھے کہ یہ نبی یا رسول ہے. آج ہم کیوں کہتے ہیں کہ نبی نہیں ہے، آج کے دور میں رسول نہیں ہے؟ آج کے دور میں پادری سمان ضرور ہیں، پاسٹر ضرور ہیں، لیکن رسول یا نبی آج کے دور میں نہیں ہے. کیونکہ یہ مخصوص طبقہ تھا، مخصوص لوگ تھے جنہیں خداوند نے چنا تھا. تو پالوس کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں میری زندگی میں موجود ہیں. اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ خدمت یا رسالت جو سے ملی ہے یہ کوئی پیشہ نہیں ہے. آج بہت سارے پیشے دنیا میں موجود ہیں، خدمت پیشہ نہیں. خدمت روپیہ پیسہ کمانے کے لیے کوئی بہانہ نہیں کہ بائبل کو پکڑ لیں، اپنے بازو کے ساتھ لگا لیں، بڑے اچھے کپڑے پہن کر، ٹائی لگا کر گھروں میں دروازہ کھٹکھٹائیں اور کہیں کہ میں پاسٹر ہوں، میں دعا کے لیے آیا ہوں. اور ضروری ہو کہ وہ شخص جو آیا مجھ سے کچھ نہ کچھ ضرور دیں، وہ خداوند کی خدمت کرتا ہے. کوئی بھی شخص جو خدمت کو ایک پیشہ سمجھ کر، ایک ایسا کام سمجھ کر جس میں اس کے لیے آمدنی یا روپیہ پیسہ آئے گا، اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ خداوند کی جانب سے بھیجا نہیں گیا. اور پالوس اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ میں جو کچھ ہوں میں کس کی مرضی سے ہوں؟ خدا کی مرضی سے. سب بولیں کس کی مرضی سے؟ خدا کی مرضی سے. وہ کہتا ہے کہ میں اس خدمت کو سر انجام دیتا ہوں. اور پہلی آیت کے دوسرے حصے میں وہی کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ پالوس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے مسیح کا رسول ہے، اور بھائی تیموتھیوس کی طرف سے مسیح میں اس مقدس اور ایماندار بھائیوں کے نام جو کلسے میں ہے، ہمارے باپ کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے. یہاں پر یہ بڑا اہم ہے، ایماندار ہوتے ہوئے غور سے سنیے گا. پالوس کا ہم خدمت تیموتھیوس ہے، اور تیموتھیوس وہ شخص ہے جسے خود پالوس نے تیار کیا. وہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پالوس رسول کا شاگرد ہے، لیکن جب پالوس رسول اس کا نام لیتا تو اسے بھائی کہہ کر مخاطب کرتا ہے. اسے بھائی کہہ کر مخاطب کرتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا میرا چھوٹا، میرا شاگرد جس نے مجھ سے سیکھا ہے. اور اسے بھائی کہہ کر مخاطب کرنا
یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسیح میں ہم سب برابر ہیں. مسیح میں ہم سب کیا ہیں؟ برابر ہیں. بھلے وہ کوئی بھیجا ہوا ہے، بھلے وہ کوئی چنا ہوا ہے، بھلے وہ کوئی امیر ہے یا غریب ہے، کوئی شخص جو پل پٹ پر کھڑا ہے، کوئی شخص جو کلیسیا میں سب سے پیچھے بیٹھا ہے، مسیح جب آسمان سے انہیں دیکھتا ہے تو وہ سب مسیح کے سامنے برابر ہیں. مسیح جب ہمیں دیکھتا ہے تو ہم سب مسیح کے سامنے ہیں. اور پالوس مخاطب کرتا ہے، اپنی طرف سے سلام کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بھائی تیموتھیوس کی طرف سے. تیموتھیوس یہ وہ شخص ہے جس کے گھرانے کو پالوس نے کلام سنایا، جو مسیح پر ایمان لائے. ان میں یہ ایسا شخص ہے جسے پالوس نے خدمت کے لیے تیار کیا. اور اس خادم کے نام بھی خدا کے بندہ نے 2 خط لکھے، تیموتھیوس کے نام پہلا اور دوسرا خط. لیکن جب وہ اپنی خدمت کی بات کرتا ہے، وہ خدا کی مرضی کی بات کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کا بھیجا ہوا، مسیح کا بھیجا ہوا کہتا ہے، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ کسی کو وہ چھوٹا تصور نہیں کرتا، بلکہ وہ اسے اپنا ہم خدمت اور بھائی تصور کرتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ مسیح میں ان مقدس اور ایماندار بھائیوں کے نام. وہ ایمانداروں کو مقدس کہتا ہے. لفظ مقدس کا مطلب ہے کہ دنیا سے الگ کیے ہوئے. مقدس کا کیا مطلب ہے؟ دنیا سے. اگر ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ میں مقدس لوگوں کی جماعت کا حصہ ہوں، تو پھر دنیا ہم سے الگ ہونی چاہیے. دنیا کے کام جو ہماری زندگی میں ہوتے ہیں یا ہو رہے ہیں، وہ ہماری زندگی میں اگر ہو رہے ہیں تو پھر ہم مقدس نہیں، پھر ہم اس دنیا اور اس بھیڑ کا حصہ ہیں. اور خداوند کا بندہ پہلے تو وہ تیموتھیوس کو ہم خدمت کہتا ہے، اسے بھائی کہہ کر مخاطب کرتا ہے، اور پھر ایمانداروں کو جب وہ مخاطب کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ مقدس اور ایماندار بھائی ہیں، اور وہ ان کو سلام کہتا ہے. 2 خوبصورت القاب ہمیں یہاں پر کلیسیا کو دیتا ہوا خدا کا بندہ ملتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہ انہیں مقدس کہتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ انہیں مقدس کہتا ہے، یعنی خدا کے لیے وہ دنیا سے الگ کیے ہوئے ہیں. آج ہم اپنے آپ کو خدا کے تو کہتے ہیں، لیکن دنیا اور دنیا داری ہمیں کس قدر زیادہ بسی ہوئی ہے. دنیا کی چیزیں، دنیا کی خواہشات، دنیا کی باتیں جو ہماری زندگی میں موجود ہیں، وہ کس قدر زیادہ بسی ہوئی ہیں کہ ہم انہیں اپنے سے جدا نہیں کر سکتے. اور خدا کا بندہ یہ بیان کرتا ہے کہ جو ایماندار ہیں، جو ایماندار لوگ ہیں، وہ دنیا سے الگ کیے ہوئے ہیں، اور وہ انہیں مقدس کا لقب دیتا ہے. اور دوسری بات، وہ انہیں ایماندار کہتا ہے. وہ انہیں کیا کہتا ہے؟ ایماندار کہتا ہے. اور یہ ایماندار کون ہے؟ جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں. جو کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ اگر کوئی یسوع پر ایمان نہیں رکھتا، اور بھی بہت سارے مذاہب ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں، لیکن مسیحیت میں رہتے ہوئے ایماندار وہ ہے جو یسوع پر ایمان رکھتا ہے. وہ اپنی زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے، اپنے دل سے اس پر ایمان لاتا ہے، کلام کے مطابق وہ ایماندار ہے. اگر ہم اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں تو ہم یہ بھی ضرور یاد رکھیں کہ ہمیں دنیا سے الگ دکھائی دینا ہے. کس سے الگ دکھائی دینا ہے؟ دنیا سے الگ دکھائی دینا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ مسیح میں دنیا سے الگ ہونا ہے، لیکن یہ الگ نہیں ہونا کہ جا کر پہاڑوں پر بیٹھ جائیں. جیسے آج بھی بہت سارے بزرگ وہ تپسیا کرنے کے لیے پہاڑوں پر دنیا سے الگ ہو جاتے ہیں، دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں میں بیٹھ جاتے ہیں. دنیا سے الگ ہونا ہے، لیکن مسیح کے ساتھ جڑنے کے لیے الگ ہونا ہے. کس کے ساتھ جڑنے کے لیے الگ ہونا ہے؟ مسیح کے ساتھ جڑنے کے لیے الگ ہونا ہے. مسیح میں ہو کر جب ہم دنیا سے الگ ہوتے ہیں تو یہ ہماری روحانی حیثیت کو ظاہر کرتا ہے. مسیح میں رہتے ہوئے جب ہم دنیا سے الگ ہوتے ہیں تو یہ ہماری روحانی حیثیت کو ظاہر کرتا ہے. اور نجات پانے کے بعد جب ہم مسیح پر ایمان لے آتے ہیں اور ہم دنیا سے الگ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ایماندار بن جاتے ہیں. ہم کیا بن جاتے ہیں؟ ایماندار بن جاتے ہیں. جب ہم دنیا سے الگ ہیں، مسیح میں روحانی طور پر نئے ایماندار ہیں، تو پھر یاد رکھیں کہ اس وسیلہ سے ہماری فطرت، ہماری نیچر وہ بھی تبدیل ہوگی اور ہمیں نئی انسانیت حاصل ہوگی. یہ بڑا اہم ہے. اگر ہم دنیا سے الگ ہو جائیں گے، یہ میں آپ کو ایک تجربے کے طور پر کہنا چاہوں گا، آپ اس کو تجربہ کر کے دیکھ لیں. آپ دنیا سے الگ ہو جائیں،
آپ دنیا کی رنگینیوں میں شامل نہ ہوں، دنیا کی چیزیں جو دنیا میں چل رہی ہیں ان کو اپنی زندگی سے نکال دیں، آپ کی فطرت بدلنا شروع ہو جائے گی، آپ کو دنیا داری اور دنیا کی باتیں اچھی نہیں لگیں گی۔ پالوس اس کلیسیا کو جب سلام کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ مسیح میں مقدس ہیں اور ایماندار ہیں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ تمہیں کیا حاصل ہوتا رہے؟ فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ فضل جو ہے یہ ایک یونانی ترکیب ہے، اور جب ہم اطمینان کی بات کرتے ہیں تو یہ یہودی سلام ہے۔ یہودی جب ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو وہ عبرانی میں کہتے ہیں شالوم، شالوم علیکم، اس کا مطلب ہے کہ تم پر سلامتی ہو۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو مسیح میں الگ ہیں، مسیح میں علیحدہ کیے گئے ہیں، ان کی زندگی میں خدا کا فضل بھی ہوتا ہے اور ان کی زندگی میں انہیں سلامتی بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور جب ہم فضل کی بات کرتے ہیں تو انگریزی زبان میں بڑا خوبصورت اس کی تشریح کی گئی ہے کہ انڈیزرویبل فیور، ایسی چیز جس کے ہم حقدار نہ ہوں، جب وہ ہم پر ہو جائے تو یہ فضل ہے۔ اور خدا کا فضل یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں، دنیا داری ہم میں بسی ہے، دنیا کی رنگینیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، خداوند کو دینے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی خدا کا فضل ہم پر ہے۔ وہ ہماری سانسوں کو چلنے دیتا ہے، وہ ہمیں برکت دیتا ہے، وہ ہماری خطاؤں کے مطابق ہم سے سلوک نہیں کرتا، یہ خدا کا فضل ہے، اور وہ ہمیں سلامتی بھی بخشتا ہے۔ پالوس اس کلیسیا کی تعریف کرتا ہے اور انہیں دعا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ باپ خدا کی طرف سے تمہیں کیا حاصل ہوتا رہے؟ فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ فضل یہ خدا کے ترس کو ظاہر کرتا ہے۔ جب کسی پر فضل ہوتا ہے تو یہ خدا کے ترس کو ظاہر کرتا ہے۔ بڑا اچھا وہ ہم زبور گاتے ہیں اور اس میں آیت گاتے ہیں کہ جے تو ساڈے گناہاں دا کرے حساب، کون جو تینوں کھلو کے دے سکدا جواب۔ اگر خداوند ہمارے خطاؤں یا گناہوں کے مطابق ہم سے سلوک کرے تو کلام یہ کہتا ہے کہ ہم تو اس کے سامنے کھڑے ہی نہیں رہ سکتے، لیکن خداوند ہماری خطاؤں کے مطابق ہم سے سلوک نہیں کرتا۔ یہ خدا کے ترس کو جو وہ انسان پر کھاتا ہے اس سے ظاہر کرتا ہے۔ اور سب سے بڑا فضل جو بنی نوع انسان پر اس دنیا پر ہوا وہ یہ کہ خداوند خود زمین پر آ گیا، اس نے جسم اختیار کیا، اور کلام میں لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اور دوسری بات سلامتی یا اطمینان، وہ ساری برکات جو خداوند کسی زندگی کو دینا چاہتا ہے وہ خدا کے اطمینان اور اس کی سلامتی میں موجود ہوتی ہیں۔ ہم زبور 23 کو پڑھتے ہیں، یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ جب خداوند کی بھلائی، اس کی رحمت، اس کی سلامتی ہماری زندگی میں رہتی ہے تو پھر ہم ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو کل ملا کر بات یہ کہ اگر خدا کا فضل نہ ہو، اس کی سلامتی ہماری زندگی میں نہ ہو تو ہم خود سے خداوند میں قائم بھی نہیں رہ سکتے، اور ہم دنیا سے اپنے آپ کو الگ بھی نہیں کر سکتے، اور ہم ایماندار بھی بن کر نہیں رہ سکتے۔ خدا کا بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ خدا باپ کی طرف سے ہے، اور وہ اس بات میں مسیح کے وسیلہ سے جو فضل ہے، اس کے وسیلہ سے جو فضل ہماری زندگیوں پر ہوتا ہے وہ اس کا اظہار کرتا ہے اور مسیح کی فضیلت کے بارے میں بتاتا ہے۔ تیسری آیت میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے ہم تمہارے حق میں ہمیشہ دعا کر کے اپنے خداوند یسوع مسیح کے باپ یعنی خدا کا شکر کرتے ہیں۔ ضروری ہے کہ جب فضیلت ہمیں حاصل ہے، جب فضل ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو ہم اس بات کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہا کریں۔ ہماری دعاؤں کا آغاز ایک لمبی فہرست سے ہوتا ہے، اے خداوند آج اور آئندہ دنوں میں مجھے یہ چاہیے، میرے گھر پر یہ نہیں، لیکن وہ فضل، وہ اطمینان جو خداوند کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے ہم اس سے بھول جاتے ہیں۔ پالوس اس بات کی جانب اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیشہ دعا کر کے خداوند یسوع مسیح کے باپ یعنی خدا کا شکر کرنا یہ ایک ایماندار کے لیے ضروری ہے۔ جب ہم یہ نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے
کہ اس کے برعکس دوسری چیزیں ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں، ناشکری اور خداوند کے خلاف جانا۔ وہ لوگ جو مسیح میں ہیں، وہ لوگ جن پر خدا کا فضل ہوا ہے، وہ ہمیشہ باپ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں، اور خداوند کا بندہ کلسے کے ایمانداروں کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتا ہے کہ ان پر خدا کا فضل ہوا، انہیں خدا کا اطمینان حاصل ہوا، وہ دنیا سے الگ کیے ہوئے لوگ ہیں، اور وہ ان باتوں کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتا ہے۔ کلسیوں کے نام خط اس کا پہلا باب اور پہلی 3 آیات مسیح کی فضیلت، جب ہم مسیح میں ہیں تو کیا فضل ہم پر ہوا اور مسیح یسوع کیوں افضل ہے، یہ آیات اس بارے میں ہمیں بیان کرتی ہیں۔ آج ان آیات کے تناظر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ زندگیاں جن پر خداوند کا فضل ہوا، وہ زندگیاں جو ہمارے ساتھ خداوند کی خدمت میں ہیں، وہ عمر میں چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، ہمیں انہیں اپنے برابر جاننا ہے، کیونکہ خداوند کی نظر میں سب برابر ہیں۔ جیسے پالوس تیموتھیوس کا ذکر، جیسے وہ ایمانداروں کا ذکر انہیں بھائی کہہ کر مخاطب کرتے ہوئے کرتا ہے، ہمیں بھی مسیح میں رہتے ہوئے اپنے درجے کو، اپنے لیول کو اس قدر بلند نہیں کر لینا۔ پالوس وہ کسی اضافی عہدہ کا ذکر نہیں کرتا کہ تیموتھیوس جو ساری کلیسیاؤں کے اوپر ایک ہیڈ بشپ مقرر ہے، کلیسیا جو بڑا چندہ یا ہدیہ دیتی ہے، وہ ان چیزوں کا ذکر نہیں کرتا۔ یہ دنیاوی چیزیں اور دنیاوی القاب ہیں جو ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی سے محبت ظاہر ہو، ہم دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہوں، اور خداوند اپنے فضل اور اطمینان کے کام کو ہماری زندگی میں کرتا رہے۔ یہ پیغام اور یہ باتیں جو آج ہم نے سنی، یہ اس خط کا تعارف تھا جو شاید ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہو، لیکن جیسے جیسے ہم اس کتاب میں اور اس خط میں آگے بڑھیں گے، ہم اور گہرائی کے ساتھ ان باتوں کو سیکھتے جائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں سے برکت پائیں گے۔ خداوند آج اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اپنی زندگی میں اس کے فضل کو حاصل کرتے رہیں، اور وہ اطمینان اور وہ سلامتی جو ہماری زندگی میں رکھتا ہے، ہم اسے اپنی زندگی سے ظاہر کرنے والے ہوں، اور ہمیشہ دعا میں خداوند کا شکر ادا کرتے رہیں اس فضل کے لیے جو مسیح کے وسیلہ سے ہم پر کرتا ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بہت زیادہ برکت بخشے، آمین۔